بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ دلچسپ واقعہ انگریزوں کے عروج کے زمانے میں ہندوستان کے شہر دہلی میں پیش آیا۔ جس وقت ہندوستان پر انگریزوں کا غلبہ ہوا تو اس وقت برطانیہ سے انگریز جو پادری حضرات تھے مشنری مقاصد سے یعنی تبلیغ کے لیے ہندوستان آیا کرتے تھے تاکہ ہندوستان کے لوگوں میں مسیحیت کی تبلیغ کی جائے، ترویج کی جائے۔ انہی دنوں میں ایک پادری کہ جو ہندوستان اسی سلسلے میں آیا تھا، اور جتنے بھی ایسے پادری آیا کرتے تھے تو اسلام کے بارے میں اچھی خاصی معلومات کر کے، کتابیں وغیرہ پڑھ کے معلومات حاصل کر کے آیا کرتے تھے۔ تو اس پادری نے بھی اسلام کے بارے میں اچھا خاصا مطالعہ کیا تھا اور اس بنیاد پر ذرا گھمنڈ کا شکار تھا۔ وہ جب ہندوستان پہنچا، دہلی میں اس کا ایک دوست، برطانیہ کا ہی اس کا دوست، وہ بڑے عہدے پر تھا، کلکٹر تھا۔ دہلی میں جب اس کی اپنے اس دوست، انگریز دوست سے ملاقات ہوئی تو پادری نے اس کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے کسی بڑے عالم سے میرا ذرا مناظرہ ہو جائے، میری ملاقات ہو جائے، میری گفتگو ہو جائے۔ تو کلکٹر صاحب نے اس کو کہا کہ میں یہاں دہلی میں ایک بڑے عالم کو جانتا ہوں، مگر آپ کو مشورہ دوں گا کہ ان سے اگر آپ بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ پادری تو ذرا گھمنڈی تھا، اس نے کہا نہیں میں ضرور ملنا چاہتا ہوں، ضرور بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انگریز دوست نے کہا ٹھیک ہے، ان سے میری بھی دعا سلام ہے۔ یہ دونوں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے ان کے ہاں چلے گئے۔ شاہ صاحب سے دعا سلام کے بعد پادری نے بڑے شاطرانہ انداز میں کہا کہ جناب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب نے فرمایا جی پوچھئے۔ پادری صاحب نے کہا جناب یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا بالکل یہی ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ سوال یہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، محبوب کس کو کہتے ہیں؟ جو پیارا ہوتا ہے، اور پیارا لاڈلا ہوتا ہے، اس کی کسی بات کو نہ ماننے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ ہے کہ جس وقت ان کے نواسے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے محبوب ہیں، آپ کے نواسے جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، ان کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں گئے اللہ کے پاس کہ جا کر ان کو کہتے کہ میرے نواسے کو بچا لیجئے، ظالموں سے بچا لیجئے؟ شاہ صاحب نے جو ہی یہ سوال سنا مسکرائے اور پھر فرمایا کہ پادری صاحب آپ نے بالکل درست بات کی۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اللہ کے پاس، تو اللہ سے جب یہ اپنی فریاد کی کہ الہی لوگ میرے نواسے کو مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، تو آگے سے اللہ نے جواب دیا کہ بھئی آپ اپنے نواسے کی بات کرتے ہیں، یہاں تو لوگوں نے میرے اپنے بیٹے کو سولی پہ چڑھا دیا، تو اول تو میرا اپنا بیٹا ہے۔ اب شاہ صاحب نے اتنا جواب دیا اور پادری کا رنگ، جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ فقط ہو گیا، اس کا منہ ایسے بند ہو گیا کہ کوئی لفظ اس کے منہ سے نہیں نکل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی حالت خراب ہو گئی۔ تو وہ جو پادری کے ساتھ اس کا دوسرا انگریز دوست کلکٹر آیا تھا، بڑا ہنسا اور اس نے پادری کو کہا کہ جناب آپ سے میں نے کہا تھا کہ بھئی آپ نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، آپ نہ مان رہے تھے تو ابھی جواب دے دینا اس بات کا۔ تو پادری صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ یہ تو خود مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومی سلطنت کے اس وقت کے گورنر نے سولی پہ چڑھا دیا تھا۔ تو شاہ صاحب نے ایسا جواب دیا۔ اصل جو ہے اس سوال کا جو جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا گیا تو ان کو یعنی بچایا کیوں نہیں گیا، اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی یہ پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف، شہید ہونا، زخمی ہونا، یہ تو ہمیشہ سے جو اللہ کے پیارے لوگ ہوتے ہیں ان پر آتی رہی ہیں، اور یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا اس سے تو بڑا اور کوئی رتبہ نہیں، اللہ کی راہ میں قربانیاں دینا اس سے تو کوئی بڑا رتبہ نہیں۔ تو ہمیشہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جتنے انبیاء کرام گزرے، سب کو اللہ کی راہ میں ستایا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا۔ تو یہ ستانا، یہ تکلیفیں اٹھانا، یہ ہرگز اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ اس ہستی سے ناراض ہے۔ تو اصل یہ بات ہے، بلکہ یہ تو ان کے رتبوں کی بلندی اور ان کے اونچے عہدوں کی علامت ہے
کہ جتنا جو اللہ کے قریب ہوگا اتنا زیادہ اللہ اس کو آزمائے گا، اس کے لیے اس کو تیار رہنا پڑے گا۔ تو اصل علمی جواب یہ ہے، مگر شاہ صاحب نے اس کو اس کے مذہب کے مطابق ایسا جواب دیا کہ اس پادری نے دوبارہ زندگی بھر کسی سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میدان کربلا میں شہید کیا جا رہا تھا تو کیوں نہیں بچایا۔ تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے اس چینل نالج بوم کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔